مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ اس کی قبر پر کھڑے ہوتے، یعنی قبر بن جانے کے بعد مٹی جب اوپر ڈال دی جاتی ہے ان کو اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ دعا کیا کرتے تھے اور دیر تک کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ صلی اللہ لہو التثبیت فإنہ الآن یسأل، تو آپ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مسلمان کے لیے ثابت قدمی کا سوال کریں، اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے، یعنی من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا، یہ سوالات ہوتے ہیں، ہر انسان سے پوچھے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے کہ دعا کرو اس کے لیے، تو اس کے لیے دعا کی جاتی۔ تو میرے بھائی سنت یہی ہے اور اسی پر صحابہ کا عمل تھا، اور اس کے بعد جو اہل علم ہیں، نیک لوگ ہیں، سب کا اس پر عمل چلتا آ رہا ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت قبر کے پاس بیٹھ کر کرنا ہرگز درست نہیں، یہ ایک نیا عمل ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو میرے بھائی لوگ ہمارے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہو سکتے۔ شریعت یعنی قرآن کریم اور حدیث کن پر نازل ہوئی ہے؟ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اور صحابہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ پاکیزہ جماعت ہے، انہوں نے ہی آگے پھر اس دین کو پہنچایا ہے، قرآن کریم کو اور حدیث شریف کو، اور آگے انہوں نے اس کی نشر و اشاعت کی ہے بھرپور طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو کسی صحابی کا بھی یہ عمل نہیں ہے، نہ کسی تابعی کا یہ عمل ہے، یہ بہت بعد میں جا کر ہوا ہے، جب یہ لوگ قبروں کو پختہ بنانے لگے ہیں اور قبروں کے اوپر پھر وہ دیے جلنے لگے اور قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے لگے، اور ملنگ وہاں ڈیرے ڈالنے لگے، میلے لگنے لگے قبروں پر، اور قبروں کی طرف لوگ تقدس کے ساتھ سفر کر کے آنے لگے، اکٹھ ہونے لگا، اور وہاں پھر محفلیں قوالی کی اور اس طرح ناچ کی جمنے لگیں، اور وہاں مرد و زن کا پھر اختلاط ہونے لگا۔ یہ ساری بدعات ہیں، یہ سب حرام کام ہیں، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی میرے بھائی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا، کہ قرآن کریم کو اپنے گھروں میں، او کما قال علیہ السلام، کہ قرآن کریم کو اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قرآن کریم کو اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب کہ قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تلاوت جائز ہوتی تو نبی علیہ السلام ضرور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی زندگی مبارک میں فوت ہوئیں، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، دیگر سینکڑوں صحابہ اور سینکڑوں مسلمان آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، ان کی تدفین میں بھی آپ علیہ السلام شریک رہے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام خود بھی تشریف لے جاتے، قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے، لیکن یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی یہ بات مذکور نہ ہو۔ 1,00,000 یعنی کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، کوئی ایک صحابی بھی نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ بیان نہ کرنے والا ہو کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے اور فوت شدہ آدمی کے لیے کو بخشوانے کے لیے قرآن خوانی ضروری ہے۔ میرے بھائی، قبر فوت شدہ
کی بخشش کے لیے یہ قرآن خوانی جو مروجہ جو اس وقت رائج ہے کچھ لوگ مسلمانوں کے ہاں، خواہ وہ قبرستان میں کی جائے یا گھر میں کی جائے یا مسجد میں بیٹھ کر کی جائے یا آیت کریمہ کا ورد کیا جائے یا یہ چنے کے اوپر پڑھا جائے، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب دین میں نئے کام ہیں، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ بالکل کسی کتاب میں اس کا ذکر، یعنی کہ حدیث کی کسی کتاب میں، اور جو پرانی فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ ذکر نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا مسلمان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو 40 قدم کے فاصلے پر یا 40 فٹ کے فاصلے پر اذان کہتے ہیں، تو قبرستان میں اذان کہنے کی بھی ممانعت ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ قبرستان میں اگر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، یا ظاہر ہے کہ قبریں ایک جانب ہوتی ہیں اور ایک طرف انہوں نے چار دیواری کر کے وہ نماز جنازہ کے لیے، جسے ہم جنازگاہ کہتے ہیں، وہ جگہ مخصوص کی ہوتی ہے، تو وہاں قبر نہیں ہوتی، وہاں صرف وہ نماز جنازہ ہی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یعنی کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سورت بھی ساتھ ملائی جاتی ہے، تو وہ قرآن خوانی میں شامل نہیں ہے، وہ نماز کا حصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورت ملانا یہ نماز کا حصہ ہے، وہ نماز وہاں پڑھی جاتی ہے، جنازگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنازگاہ میں کھلی جگہ میں اس لیے جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ وہاں رش کا امکان ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو مسلمان بھی سنتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جنازے میں پہنچا جائے، یعنی جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، تو اس لیے پھر مسجد کی بجائے باہر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور باہر عید بھی باہر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ ہرگز گنجائش اس کی نہیں ہے، شریعت میں یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے سراسر اور حرام ہے، اور بالکل اس کی ہرگز کسی حدیث کی کسی صحیح کتاب میں، کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت اور دلیل نہیں ہے، اور اس پر اتفاق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق۔ قبر کو پختہ بنانا، ہدایہ میں یہ فتویٰ موجود ہے، ہدایہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ فتویٰ موجود ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں کہ قبر کو پختہ ہرگز نہ بنایا جائے، قبر کے اوپر دیا نہ جلایا جائے، اور قبر کے اوپر چادر نہ چڑھائی جائے، قبر کے پاس ہرگز مستقل ڈیرا ڈال کر نہ بیٹھا جائے، ٹھیک ہے۔ جو مسنون کام ہے وہ یہی ہے کہ قبر کی زیارت وقتاً فوقتاً کرنا اور وہاں جا کر دعا کرنا، ضروری نہیں کہ قبر کے پاس جا کر ہی دعا کی جائے، مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، جہاں چاہیں آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں فوت شدہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت میں ایک دوسری حکمت ہے کہ آدمی کا جی دنیا میں نہیں لگتا، اور آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، میں نے بھی ایک دن ادھر قبرستان میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس غرض سے پھر نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، یہ آخرت کی یاد دہانی کروانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قبرستان کی زیارت کو، لہذا تم اس کی بار بار زیارت کیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ بھی قبر کی زیارت کرتے، یعنی قبروں کی زیارت کرتے، بقیع کی زیارت کرتے، اور جو شہدائے احد ہیں وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ تشریف لے جاتے، ان کے حق میں دعا کرتے، یہ کام یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ تو جو سنت ہے نبی علیہ السلام کا عمل اور طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جس سے آپ نے روکا ہے، بلکہ تمام اہل علم نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے کام ہیں، اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ السلام علیکم۔